ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، میں پروگرام میں زبیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اس کو بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات اور مشکل گھڑی میں ہمیں وہ بیل آؤٹ کرنے میں، مالی مسائل ہمارے جو اس کا راستہ نکالنے میں بھی سعودی عرب آگے آتا ہے۔ تو ابھی جو تجویز فیصل واڈا کی ہے وہ اس میں وزن ہے کہ امام کعبہ کو بلائیں، کچھ ایسے بڑے شخصیات کو بلائیں، شیخ نوری کو بلائیں اور انگیج کریں تاکہ یہ فساد والی جو صورتحال ہے سڑک سے ختم ہو جائے۔ سعودی عرب نے $3 بلین پاکستان کے ریزروز میں رکھوانے کے لیے، اور اس کے ساتھ $1.2 بلین کی آئل فیسلٹی، جو آئل پاکستان آتا ہے ہم پیسے اس کے بعد میں دیتے ہیں، اس سے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کا فوری طور پر فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں، پہلے دن یہ خبر آنے کے بعد $1.44 انٹر بینک میں روپیہ تگڑا ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں، 175.27 پہ تھا، اب 172.78 پہ آج کا کلوزنگ ریٹ ہے۔ پرائم منسٹر ماضی میں اپنی بہت ساری سیاست کے اندر اس مسئلے کے اوپر بھی کوئی اچھی بات نہیں کرتے رہتے۔ 2014 کا ان کا ایک ٹویٹ ہے جو پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس سے جاری کیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ بہت ہی شرمناک ہے کہ ہم اپنی مالی مشکلات کے سبب سعودی عرب سے پیسے مانگنے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی سعودی عرب جانا پڑا اور سعودی عرب جا کے ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دے کے آنی پڑی، جس کے اگلے روز یہ پیکیج اناؤنس ہوا ہے۔ وہ پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ دکھائے گا جی۔ I can assure Saudi Arabia that whenever there is any security threat to Saudi Arabia, whatever happens to the rest of the world, I don't know, but I can assure you that Pakistan will be standing with you to protect your security. ہم سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ویسے تو مکہ اور مدینہ کے لیے کوئی دنیا کا مسلمان نہیں ہوگا جو نہیں کھڑا ہوگا، لیکن پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے کچھ اور مفہوم ہیں اور ویری امپورٹنٹ ہے۔ زبیر صاحب، سعودی پیکج سعودی پیکج سے پہلے میں ایک کمنٹ کر دوں گا، کیونکہ آپ نے سوال وہاں سے شروع کیا تھا سعودی یہ جو تجویز کی فیصل واڈا کے حوالے سے۔ دیکھیں وہ تجویز آپ بالکل اس پر عمل درآمد اگر کرا سکتے ہیں تو ضرور کرائیں، لیکن جو میں آج کہہ رہا ہوں ندیم ملک پلیز نوٹ اٹ، آج وزیر اعظم جس طرح سے مذہب کو انووک کر رہے ہیں، ریپیٹڈلی انووک کر رہے ہیں، ہی از کریٹنگ مور پرابلمس فار دا فیوچر۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس میں جب آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے حالات کیسے خراب ہوئے تھے۔ ضیاء الحق مذہب کو استعمال کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سب کو ٹھنڈا کر دوں گا، ٹھنڈا نہیں کیا تھا اور گرم کر دیا تھا اور سپیس دے دی تھی۔ آج تحریک لبیک سپیس مانگ رہی ہے، کل کوئی اور آ کے سپیس مانگے گی اس بنیاد پر جو آج وزیر اعظم باتیں کر رہے ہیں، تو ہی شوڈ ناٹ انووک دیٹ اسٹیٹ ایشوز میں اپنے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے $3 بلین کا اور $1.2 بلین کا، ایک چیز تو طے ہے، ایک تو وزیر اعظم کے تو بیان ہر چیز میں پہلے کچھ اور تھا معیار ان کا جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ یہ میرا خیال ہے دنیا کی اگر ہسٹری کو کوئی اسٹڈی کرے ایک ایز اے تھیسس کہ کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے، ایسا کوئی وزیر اعظم آیا ہے جس نے ہر چیز میں اپنا سٹانس مختلف کیا ہے حکومت میں آنے کے بعد۔ اور میں اس کو یہ نہیں کہتا، آپ لوگ شاید اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، میں بھی یو ٹرن کہتا تھا، وہ یو ٹرن نہیں تھا، ان کو پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور ان کو آج بھی نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ $3 بلین آپ ویلکم کرتے سال ہیں کے سعودی بعد پہلے کیونکہ بہت اہم مرحلے پر آئی جب روپیہ نیچے گرتا جا رہا تھا، تھمنے کا نام نہیں تھا لے رہا۔ یہ پیکج آنے سے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیلنس آف پیمنٹ کو تھوڑا سا استحکام مل جائے، آپ ویلکم کرتے ہیں؟ ہاں لیکن میرا کوسچن یہ ہے کہ 3.25 سال گزرنے کے بعد اگر آپ پھر ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it is an admission that your policies have failed Pakistan miserably، کہ آج بھی آپ 3.25 سال 5 سال کے بعد بھی یہی حالت ہوگی آپ کی، اگلے سال بھی آپ پھر پہنچ جائیں گے، پھر سعودی عربیہ سے تھوڑے سے حالات خراب ہوں گے اگر آپ ان کی وہ ڈیمانڈز کوئی پوری نہیں کر سکیں گے، ان کی ایکسپیکٹیشنز جو آج وہ کروا کے آئے ہیں، تو پھر آپ چین کے پاس بھاگیں گے کہ پلیز وہ $2 بلین دینا، ہم نے سعودی عربیہ کو دینے۔ حکومتیں ایسے چلتی ہیں؟ حکومت ایسے کیسے چل سکتی ہے کہ جی ادھر سے پیسے لے کے ادھر دے دیے، ادھر سے پیسے لے کے ادھر دے دیے اور اپنا کچھ نہیں کرنا؟ ابھی تو 3.25 سال گزر چکے ہیں نا، ابھی تو آپ یہ نہیں بلیم کر سکتے کہ جی یہ وہاں سے ریمیٹنسز نہیں آ رہی، باہر سے ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہائی آ رہی ہیں، آپ کے بقول سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کیوں پیسے مانگتے ہیں؟ پھر آپ سے کنٹرول کیوں نہیں ہوتا ڈالر؟ پھر آپ کی جو معیشت کے حوالے سے پالیسیز ہیں وہ اتنی ناکام کیوں ہیں؟ اور پھر جو یہ تباہی ہوئی ہے 151 سے لے کے 176 177 اور جو انسرٹنٹی کی فضا قائم ہوئی ہے، اور ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے 176 پر ابھی سودے بک کیے ہوں گے اور پتہ چلا کہ آپ سعودی عربیہ سے بھیک مانگ کے آ کے آپ نے گرا دیا، اور اس میں کون کون پی ٹی آئی والے تھے جن کو پہلے سے پتہ تھا